جی جناب علی ویلکم بیک. اور آج ذرا بات کرتے ہیں, آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں نے خبر دیکھی یا نہیں دیکھی, لیکن تمام جو بیبی ڈاکٹرز ہیں, پیڈیٹیشنز ہیں, اور وہ فیملی بھی بہت زیادہ حیران ہوگی جب ایک 11 ہفتے کے بچے کا ایک دانت نکلا ہوا تھا. پہلے مجھے لگا کہ یہ کوئی موڈیفائڈ پکچر ہے اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک بیبی جو صرف 11 ویکس کا ہے اس کا باقاعدہ ایک فینگ کی طرح کا دانت نکلا ہوا ہے. کیا یہ پاسبل بھی ہے یا نہیں, نمبر 1. اینڈ دین سیکنڈلی مجھے خیال آیا بیکاز in our house as well we are experiencing my nephew is mashallah turning 7 months old, اور وہ بچے کے لیے بڑا پینفل ٹائم ہوتا ہے. بچہ سوتے سوتے اٹھ جاتا ہے بیکاز شاید اس کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ ڈرول بہت زیادہ کر رہے ہیں, پیٹ خراب ہے, بچہ ہر وقت چڑچڑا ہے. تو یہ ٹائم جب بچے کے دانت نکل رہے ہوتے ہیں, what are the things that we can do to make it easier and simpler for them, اور کیا یہ سب چیزیں گائیڈ آپ کا پیڈیٹیشین کرے گا, what is the take from a dentist point of view. آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر علی حسین, who's a renowned dentist. بہت شکریہ علی وقت نکالنے کے لیے. مجھے یہ بتائیں, یہ جو بچے تکلیف, اور اتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اظہار تو کر نہیں سکتا, what are the things that we need to be mindful about. دیکھیں, ایک تو جو آپ نے پریمبل دیا تھا, that's called neonate tooth. اچھا, it's very common. آپ نے 11 ہفتے بتا دیے. میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو اپنے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کی تھی جس میں میں نے 3 دن کے بچے کا دانت نکالا. واو. آئی وش کہ مجھے شاید پتہ ہوتا کہ ہم اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں تو وہ ویڈیو شاید میں آپ لوگوں کو ڈیلیور بھی کر دیتا. وہ 3 دن کے بچے کا, اینڈ پیرنٹس بہت پریشان تھے, پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ, اینڈ اٹ واز موبائل, اور ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے نا کہ خدا نہ خاصہ کچھ بچے کو کوئی بیماری نہ ہو گئی. ہاں ایگزیکٹلی. تو وہ دانت بھی ایک اس کے جو مارفولوجی ہے وہ بھی دانت کی طرح نہیں ہوتی ہے, تو بڑا سافٹ سا ہوتا ہے. تو وہ جب ہم نے نکالا تھا تو میں نے جو ہے ٹاپیکل اس کو انیستھیزیا دے کے, اینڈ بیبی واز ویری کوآپریٹیو. لیکن نکالنے سے مراد ہے ڈڈ یو ایکسٹریکٹ اٹ یا آپ اس کو سے گم میں سے باہر نکالتے ہیں؟ نہیں, تو وی کمپلیٹلی ایکسٹریکٹڈ. اچھا. اور یا اینڈ بیبی واز فائن. لیکن ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس کی جگہ ملک ٹوتھ نہیں آئے گا؟ نہ ایسا نہیں ہوتا. دیٹس نیونیٹ ٹوتھ. اور جو ڈیسیڈیس جو دانت ہوتے ہیں وہ 6 مہینے سے آنا شروع ہوتے ہیں, اینڈ دین اٹ گوز ٹل 2 سال. دیکھیں, یہ جو بچوں کے جو دانت کا ایک تو ایرپشن ہوتی ہے اور اس کے بعد جو پینفل جو سارا پروسیجر ہوتا ہے, یہ سب اسی وقت پلان ہونا شروع ہو جاتا ہے جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے ماں کے. اگر ماں اس وقت اپنی اورل ہائیجین کا خیال رکھے اور پریگنینسی سے پہلے جب پلان کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ ڈینٹسٹ کے پاس جانا شروع کر دے, تو تب سے ہی یہ چیزیں پراپر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. صحیح. علی, ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, جس طرح کل پرسوں ہم بات کر رہے تھے ایک آرتھوپیڈک سرجن سے, ہم نے کہا کہ آفٹر پریگنینسی بیکاز یور ہول باڈی از preparing you for that process and that incidence in life and that phase, تو آپ کی ہڈیاں اور جو ہارمونز ریلیز ہو رہے ہیں اس میں جگہ بھی ہے, فلیکسیبلٹی بھی ہے. کیا آپ کی اورل ہائیجین پہ بھی بہت فرق پڑتا ہے؟ کیا آپ کی گمز اور دانتوں پہ بھی فرق پڑتا ہے؟ جو ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں پریگنینسی کے دوران, ایسٹروجن وغیرہ, وہ 25 فولڈ زیادہ ریئیکٹیو ہو جاتے ہیں ہمارے گمز سے, اور گمز ان پہ زیادہ ریئیکٹیو ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد گمز انفلیمڈ ہوتے ہیں. گمز انفلیمیشن کے ساتھ ساتھ کچھ ایک ایپولس ٹائپ کی چیز, ایک پریگنینسی ٹیومر بھی کہتے ہیں, وہ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں اگر ہم پریگنینسی پلان کرتے وقت ڈینٹسٹ کے پاس نہ جائیں تو یہ تمام چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں خواتین کو. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں اس کا حل کیا ہے کہ آپ پہلے اگر جیسے پریگنینسی پلان کر رہے ہیں تو آپ ڈینٹسٹ کے پاس جا کے مسوڑوں کی صفائی کروا لیں. وتھ مسوڑوں کی صفائی آئی ڈونٹ مین کہ دانتوں کا کمزور کرنا ہے. لیٹ می بی ویری کلیئر. اسکیلنگ ورڈ میں نے لاسٹ ٹائم بھی شو پہ مینشن کیا تھا کہ میں نے یوز کرنا بند کر دیا ایز اے اسٹگما. آپ دانت کو صاف اسکیل کر رہے ہیں. نو, وی آر جسٹ کلیننگ دا گمز. اس سے یہ ہوگا کہ وہاں کی جو مائکرو آرگینزمس ہیں جو کہ مسوڑوں کو خراب کر رہے ہیں ان کو ہم صاف کر دیں گے, تاکہ جب پریگنینسی ہو جائے تو اس وقت جو ہارمونس ریلیز ہو رہے ہیں وہ اتنے اوور ریئیکٹیو نہ ہو ٹورڈز گمز. بالکل صحیح ہے. اچھا, اس کی وجہ سے اگر وہ اوور ریئیکٹیو ہو جائیں, پریگنینسی پلس ہو, تو یہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ پری ٹرم ڈیلیوریز ہوتی ہیں اور بچوں کا وزن کم ہوتا ہے. یعنی یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ کو سائن مل رہا ہے, اور اف یو پے ہیٹ ٹو دیٹ آپ ایک بڑی مشکل سے یا بڑی آزمائش سے بچ سکتے ہیں. اینڈ ون مور تھنگ, جو پریگنینسی کے دوران خواتین کو ڈائبٹیز ہوتی ہے اس کا بھی لنک مسوڑوں کے ساتھ ہے. وہ کس طرح؟ ریسرچ شوز کہ انسولین از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو یور گمز مائکرو آرگینزم. آف کورس, اور تبھی آپ کی ہیلنگ نہیں ہوتی ہے, انفلیمڈ ہوتے ہیں. اینڈ ناؤ ریسرچ از شوئنگ کہ جو کارڈک لائننگ ہے, جو ہمارے دل کی ایک لائننگ ہوتی ہے,
اس لائننگ کا بھی کنیکشن مسوڑوں کی جراثیم کے ساتھ ہے. اوکے اوکے. سو اینڈوکارڈائٹس ایک بیماری ہے جو کہ رپورٹ کی گئی ہے جن کو جنجیوائٹس اور پیریوڈونٹائٹس ہے, یعنی کہ مسوڑوں کی اور دانتوں کی ہڈی کی بیماری ہے, ان میں اینڈوکارڈائٹس زیادہ پایا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو کہ ہیلدی اورل ہائیجین کے ساتھ ہوتا ہے. سپرب سپرب. اچھا علی مجھے یہ بتائیں کہ جو بچے کے دانت ایرپشن کا جو ٹائم ہے, جو ملک ٹیتھ نکل رہے ہیں, اس وقت ہم نے کہا کہ بے چین بھی ہے, اینشیس بھی ہے, واٹ کین بی ڈن فرام یور پوائنٹ آف ویو؟ دیکھیں ایک تو ٹوتھ پیسٹ, سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے بچوں کا ٹوتھ پیسٹ ایک الگ رکھنا ہے. بچوں کے ٹوتھ پیسٹ میں وہ کمپوننٹس, وہ انگریڈینٹس الگ ہوتے ہیں جو کہ بڑوں کے, ہے نا ابھی جب پہلی دفعہ دانت نکل رہا ہے. اوکے, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. آپ نے ململ کا کپڑا لینا ہے, اوکے, اور جہاں سے دانت ایرپٹ ہو رہا ہے اس کو کلین اپ کرنا ہے. اوکے, سب سے پہلی چیز. صحیح. آپ نے ہارڈ برش جو ہم یوز کرتے ہیں, پیرنٹس یوز کرتے ہیں, اس سے آپ نے اس جو ایک گم کا جو بٹ ہے یا پھر جو دانت وہاں پر ہلکا سا نظر آ رہا ہے, اس کو اس برش سے نہیں گھسنا, کیونکہ وہ یہ ہوگا پھر ایبریٹ ہو جائے گا اور پھر وہاں پر زخم ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو ربڑ کا یا ململ کا کپڑا لیں, یا پھر وہ جو بچے کا دانت صاف کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا فنگر پوڈ آتا ہے جو کہ لیٹکس یا پلاسٹک یا ربڑ کا بنا ہوا ہوتا ہے, اس پہ ہلکے ہلکے ابھرے سے دانے ہوتے ہیں, وہ آپ اپنی انگلی میں پہن کے بچے کا صاف کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ یہ پریچ کرتا ہوں کہ آپ بچپن سے ہی, یعنی کہ 1.5 سال 2.5 سال کا بچہ ہو جائے, اس کے بعد ایک جیسے ہمارا کلچر ہے پاکستانی کلچر کہ ہم کھانا سارے بیٹھ کے دسترخوان میں کھاتے ہیں یا پھر ڈائننگ ٹیبل پہ جب کھاتے ہیں تو سارے مل کے کھاتے ہیں. صحیح. تو آج کل ریسٹ روم ماشاءاللہ بڑے بڑے ہیں, تو ماں باپ کو یہ ایٹیٹیوڈ بچے کے اندر پیدا کرنا ہے کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے اور صبح ناشتے کے بعد سب نے مل کے برش کرنا ہے, تاکہ ایک ایٹیٹیوڈ بلڈ اپ ہو جائے کہ کھانا جیسے ساتھ کھانا ہے. اچھا, اور اس میں آپ کو بڑی کیوٹ چیزیں ملیں گی. بچوں کے پاس اب جو ٹوتھ پیسٹ ڈسپینسر ہوتے ہیں اس کے اندر میوزک ہوتا ہے, تو جیسے ہی آپ نے ٹوتھ پیسٹ نکالا وہ میوزک بجنا شروع. بچے کے لیے یہ ایک سگنل ہے کہ جب تک یہ سانگ ختم نہیں ہوگا آپ نے دانت صاف کرتے رہنا. تاکہ وہ ڈیوریشن پورا ہو جائے. جی بالکل. علی ایک اور سوال مجھے بتائیں کہ آج کل ایڈلٹس تو اس کو استعمال کرتے ہی تھے, دا میکنائزڈ بیٹری آپریٹڈ ٹوتھ برشز بچوں کے لیے بھی آ گئے ہیں. کیا بچوں کو کم عمری میں یہ ٹوتھ برشز دینا صحیح ہے؟ اگر دیکھیں پہلے تو آپ نے آبزرو کرنا ہے کہ از ہی گیونگ پراپر ٹائم ٹو ہز اورل ہائیجین. اف ناٹ دین یس اٹس ریکمینڈڈ کہ آپ جو ہے نا الیکٹرانک جو ہے بیٹری آپریٹڈ دیتے ہیں, لیکن وہ یوزلی ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو کہ تھوڑے سے اسپیشل سے ہوں یا پھر جو ہے جو پراپر اپنا ٹائم نہیں دے پا رہے ہوں اپنی. آج کل مجھے لگتا ہے شاید یہ کمرشلائزیشن ہے. بچوں کے جو فیوریٹ کیریکٹرز کے بیٹری آپریٹڈ ٹوتھ برشز ہیں, آئی تھنک دے گو اے لانگ وے ان موٹیویٹ. اٹ کین ورک, بٹ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ وہ مینولی برشنگ کر سکیں. بالکل صحیح ہے. اچھا, پھر بات ہم نے بیبیز کی بھی کر لی, ان کی بھی کر لی. لاسٹ چیز کہ جی جو مدرز یا پیرنٹس اپنا خود اورل ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے, وہ بچوں کو کیسے موٹیویٹ کریں گے؟ دیکھیں میرے پاس اتنے مریض ایسے آتے ہیں صدر کہ جو 40 سال پہلی دفعہ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں. واو. اینڈ آئی ایم شاکڈ when I will look at the oral hygiene so visible کہ یہ کبھی انہوں نے ڈینٹسٹ کو نہیں دیکھا ہے. when they are coming to dentist they are saying we are regularly brushing the teeth but دانت ہمارے ہل رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ اب ایسے مریض کو موٹیویٹ کرنا for gum treatment and for full mouth rehabilitation extremely difficult. So please make it a habit. civilized مہذب دنیا میں آپ کو سال میں ایک وزٹ بہت ضروری ہے, which is your hygiene, which is your care taking. لیکن اس کے علاوہ بھی ذرا سا بھی آپ کو پین ہو, آپ کے پورے جسم کے اعضاء کی طرح آپ کے دانت, آپ کی داڑھیں اسی طرح امپورٹنٹ ہیں. ہم سمجھتے ہیں. جی مکس ڈینٹیشن کو لے کے پیرنٹس میں ایک بہت زیادہ مسکنسیپشن ہوتا ہے کہ جب 8 سے 12 سال کے بچے ہو جاتے ہیں کہ بڑے دانت ٹیڑھے ہونا. اٹس ویری نارمل. مکس ڈینٹیشن میں ایک اگلی ڈگلنگ سٹیج ہوتا ہے جس میں ایک بدنما سے دانت نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ دودھ کے بھی ہوتے ہیں اور پرماننٹ دانت بھی وہاں موجود ہوتے ہیں. تو اٹس ویری کامن, تو اس میں پریشان نہیں ہونا ہے. دا مومنٹ دودھ کے دانت گرنا شروع ہو جائیں گے, پرماننٹ اس کے ٹائملی اس کے پاس آنا شروع ہو جائیں گے, اٹ ول گیٹ. اچھا, دیٹس اے گریٹ ایڈوائس. اور آپ کو ویسے بھی اگر آپ کو لگتا بھی ہے کہ آپ کے بچے کے دانت اچھے نہیں ہیں اور آپ بریسز کی الائنمنٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں, یو ہیو ٹو ویٹ ٹل آل دا ملک ٹیتھ آر گون. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر علی فار بینگ ہیئر. اسی کے ساتھ جی لیتے ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک.